مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب اسے موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ حرص ضروری نہیں کہ صرف مادی اشیاء کی ہو، بعض لوگ تو اتنے حریص ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی خوبیاں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہماری سوچوں کا درد جہاں سے ختم ہوتا ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے فیصلوں سے بہتر ہوتا ہے۔ کچھ حالات مقابلے سے اور کچھ حالات معاف کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ معاف کرنے والے حالات میں اگر مقابلہ کرو گے تو پھر بکھر جاؤ گے۔ جن لوگوں پر بولنا جچتا ہو ان کی خاموشی دکھ دیتی ہے، کیونکہ کوئل اگر کوک چھوڑ دے تو باغ ویران لگنے لگتا ہے۔ اس کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنی انا کی قبر میں اسے پہلے ہی دفنات چکے ہوتے ہیں۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے، وہ عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی ہو؟ انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ ہر دوست کو ہر راز نہ بتایا کرو، کیونکہ دوستوں کے بھی دوست ہوا کرتے ہیں، اور زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ لوگ اخلاص اور دیانت کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ زندگی میں محنت ایسی کرو جیسی آپ نے پہلے کبھی نہ کی ہو، اور محنت کا نتیجہ ایسا دو کہ جیسا کبھی کسی نے نہ سوچا ہو اور نہ ہی پہلے دیکھا ہو۔ بات ہمیشہ تمیز سے کیا کرو، اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش رہا کرو۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو پھر اپنی دعاؤں میں اضافہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ میرے آباؤ اجداد برہمن تھے، انہوں نے اپنی زندگی خدا کی تلاش میں گزار دی، اور میں اپنی زندگی انسان کی تلاش میں گزار رہا ہوں۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق نہیں، اور اگر انسان کے حالات بہتر ہو جائیں تو پھر لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ پردہ رکھنا یا راز رکھنا یہ خدائی صفت ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت یہ صفت اپنی شخصیت میں شامل کر لیں، تاکہ کوئی آپ پر اپنی کمزوریاں عیاں کرتے ہوئے ہچکچائے نہیں۔ روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات اور فائدے کو دیکھنے میں اپنا قیمتی وقت برباد کرنے والے انسان کبھی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ ایک انسان اپنے دنیاوی مقصد کا تعین کسی دوسرے کی زندگی سے موازنہ کر کے طے کرے۔ ہم نے محبت کرنا اپنے رب سے سیکھا ہے۔ ہمارا رب کہتا ہے کہ اگر 1000 مرتبہ بھی تم توبہ کی قسم توڑ دو تو میں پھر بھی توبہ قبول کرنے کو تیار ہوں۔ جب تمہاری زندگی میں بہت زیادہ بے سکونی ہو تو تم ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اور امید کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔
میں سچ کہتا ہوں آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے، کیونکہ اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور اور امیر بنا دیتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے، اور جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں تک اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اپنی عمروں کے مطابق جیا کرو۔ یہ جو تم لوگ عین جوانی میں بڑھاپا طاری کر کے پھرتے ہو، سوچو بڑھاپے میں کہاں جاؤ گے؟ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مذاق کی بات میں سے بھی نصیحت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، اور سیاستدانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں۔ اگر لوگوں کی باتوں اور ان کے تلخ رویوں کو پیچھے نہیں چھوڑو گے تو پھر دوبارہ سے زندگی کی شروعات کیسے ہوگی؟ جب تعلق اچھے رہے ہوں تو پھر ان کے خراب ہونے پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ذاتی حملے کرنا کم ظرف لوگوں کا کام ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح اگر حالات سخت ہو جائیں تو پھر سمجھ جائیں کہ اب آسانی ہونے والی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے تو یاد رکھو ہمیشہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ عمر کی اونچائیوں کو چھوتا ہوا شخص یہ بات بھول جاتا ہے کہ در حقیقت وہ زینہ در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں: جوانی کی عبادت، گنہگار انسان کی توبہ، غریب کی سخاوت، اور دولت مند انسان کی عاجزی۔ کسی بھی شخص کے لیے خود کو ہر وقت دستیاب مت رکھو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم اپنی اہمیت کھو دو گے۔ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھین لی جاتی ہے، کیونکہ آزادی حاصل کرنے کے لیے آرزو کو چنگاری علم دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص تمہیں پانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دے ڈالے تو پھر تم ایسے شخص کو ہمیشہ اپنے قریب رکھو۔ محبت دکھ دیتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، دوست چھوڑ جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ زندگی پھر بھی چلتی رہتی ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ نہ جانا چاہتا ہو۔ انسان کو پریشان اس کے حالات نہیں، خیالات کرتے ہیں، کیونکہ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں روتے کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے روتے ہیں کہ وہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ اپنی زبان سے 5 چیزیں کبھی بیان نہ کرو، ورنہ تم اپنی عزت کھو بیٹھو گے۔ خود غرض کے سامنے اپنی پریشانی، اپنی زبان سے بے تحقیق بات، اپنی خوبیاں، کمزور کے سامنے اس کی کمزوری، اور اپنی بیوی کے سامنے غیر عورت کی تعریف۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو پھر یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ ہر پریشانی کی ایک ختم ہونے والی تاریخ ہوتی ہے،
اس سے پہلے اس پر دل برداشتہ ہونے سے بہتر ہے کہ صبر کیا جائے، کیونکہ پھر اجر بھی ملتا ہے اور پریشانی بھی کم ہوتی ہے۔ علم نوکری کے حصول کے لیے حاصل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا اصل مقصد اپنے اندر کی جہالت کو پہچاننا اور اسے ختم کرنا ہونا چاہیے۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ یہ سارے اقوال علامہ اقبال کے نہیں ہیں۔ علامہ اقبال کی تصویر صرف آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہے، مگر اس میں موجود اقوال آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔